بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز دقائق سے دوم سبق نمبر 336 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوصایہ سے باب الوصیۃ بثلث المال ونحوہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَبِأَلْفِ عَيْنٍ مِّن مَالٍ آخر فَأَجَازَتْ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَدَفَعَهُ صَحَّ وَلَهُ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَصَحَّ إِقْرَارُ أَحَدِ الْإِبْنَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِوَصِيَّةِ أَبِيهِ فِي ثُلُثِ نَصِيبِهِ وَبِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَخَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ فَهُمَا لَهُ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْهَا ثُمَّ مِنْ وَلِإِبْنِ الْكَافِرِ أَوِ الرَّقِيقِ فِي مَرَضِهِ فَأَسْلَمَ وَاعْتَقَ بَطَلَ كَهِبَتِهِ وَإِقْرَارِهِ والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك فلم يخف منه الموت فهبته من كل المال وإلا فمن الثلث۔ وبألف عين من مال آخر سے مصنف علیہ رحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ زید عمر کے لیے وصیت کرتا ہے، لیکن عمر کے لیے اپنے مال میں وصیت کے بجائے وہ دوسرے کے مال میں وصیت کر لیتا ہے۔ جا کر پاس میں شو روم میں گاڑی کھڑی ہے اور زید نے دیکھا، کہا عمر سے بھائی کہ اس گاڑی کی میں نے آپ کے لیے وصیت کر دی ہے، مرنے کے بعد یہ آپ کی ہو جائے گی۔ تو اب غیر کی مملوکہ چیز کی وصیت تو درست نہیں ہے، یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر موسی اسی گاڑی کا وصیت سے مرنے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس صورت میں پھر اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی۔ وجہ یہ عزیز طلبہ کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وصیت کے نفاذ کے لیے موسی کے مرنے کے وقت اس کے پاس مال موجود ہونا یا نہ ہونا ہے، وصیت کے وقت کا اعتبار نہیں۔ ابھی الف عین من مال آخر، اگر کوئی شخص 1000 عینی چیز کی نقد کی وصیت کر لے دوسرے کے مال میں سے، فاجاز رب المال، رب المال نے اجازت دے دی بعد موت الموسی، موسی کے مرنے کے بعد، ودفعہ اور موسیٰ لہو کو وہ مال دے دیا، صحت یہ وصیت درست ہوگی۔ وَلَهُ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر اس اجنبی کے مال میں جو اس نے وصیت کی تھی، اگر اس نے ایک مرتبہ اجازت دے دی، اجازت دینے کے بعد اس نے پھر روکا اور روکنے کا کہا کہ میں نہیں دیتا، کوئی وصیت ہے، اس نے اپنے مال میں وصیت کرتا، میرے مال میں کیوں وصیت کی؟ تو فرماتے اس کے لیے جائز ہے روکنا بعد الاجازت، اجازت دے دینے کے بعد، یعنی صاحب مال کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ وصیت کو روک دے اور باطل قرار دیں۔ اس وجہ اجازت لے کر اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی اجازت دینے کے بعد اس کو یہ باطل کرنا جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا مال ہے، اپنے مال میں ہر قسم کی تصرف وہ کر سکتا ہے۔ وصح اقرار احد الابنین بعد القسمت بوصیت ابی فی ثلث نصیبہ۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ زید کے 2 بیٹے ہیں، بکر اور عامر۔ اب ان دونوں بیٹوں کے پاس زید کا مالی میراث موجود ہے۔ اب اگر مالی میراث میں قبل از تقسیم کوئی ایک بیٹا کسی غیر کے لیے اقرار کرتا ہے یا جو ہے کسی غیر کے لیے وصیت کرتا ہے تو یہ جائز نہیں، البتہ ان کی موجودگی میں وصیت کرنا یہ جائز ہوگا۔ البتہ تقسیم کے بعد اگر ایک وارث وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت درست ہوگی، البتہ یہ وصیت نافذ ہوگی اس کو جو حصہ پہنچا ہے اس کے ثلث میں، کل مال میں نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ فرماتے وصح اقرار احد الابنین، 2 بیٹوں میں سے ایک اقرار کرنا صحیح ہے بعد القسمتی، مال کو تقسیم کرنے کے بعد، بوصیت ابیہ، باپ کے وصی بنانے پر، فی ثلث نصیبہ، اس کے اپنے حصے کے ثلث میں۔ اگر قبل تقسیم کرتا ہے تو یہ درست نہیں۔ اب یہاں پر فی ثلث نصیب ہی، اس کے اپنے حصے کے ثلث میں، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ پورا نصف اس کو جو ہے وہ دینا پڑتا اپنے حصے کا،
اس لیے کہ اعطاء نصف ہی غیر کے لیے ابنا کے علاوہ دیگر کے لیے وصیت کی مساوات کو تقاضا کرتا ہے کہ یہ بھی میرے بیٹوں کے برابر ہے، لہذا اس کو نصف ملنا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں نصف نہیں بلکہ اس کو جو ہے کل مال کا ثلث ملے گا، اور کل مال کے ثلث میں سے اس کے حصے کا جو ثلث ہے وہی ملے گا۔ وَبِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ، تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی باندی کے لیے وصیت کر لیتا ہے، اب وہ جو باندی ہے جس کے لیے وصیت کی ہو وہ بچہ جن لے اور اس موسی کے مرنے کے بعد، تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بچہ اور یہ باندی دونوں کی قیمت ملا کر کل موسی کے کل مال کا ثلث بنتا ہے، اور اس سے کم ہو تو تب تو یہ دونوں موسیٰ لہو کو دے دیں گے۔ لیکن اگر وہ کل مال سے جو ہے او بھی زائد ہوں تو پھر یعنی کل مال کے ثلث سے زائد ہو تو پھر اس صورت میں صرف ان کو ثلث دیں گے، باندی دیں گے۔ اگر باندی ثلث تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اگر ثلث تک نہ پہنچے تو فرماتے اس صورت میں پھر جو ہے اس بچے کی قیمت سے وہ ثلث پورا کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہو بے امدن، یعنی کوئی شخص باندی کی وصیت کر لے، فوردت بعد موتی، وہ باندی بچہ جنے موسی کے مرنے کے بعد، وہ خرجا من ثلثہی، اور یہ دونوں یعنی باندی اور اس کا بچہ اس موسی کے کل مال کے ثلث میں سے ہوں، فہما لہو، تو موسیٰ لہو کے لیے یہ دونوں ہو جائیں گے، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْهَا، وگرنہ ثلث پہلے اس باندی سے پورا کیا جائے گا، ثم منہ، اگر اس سے پورا نہ ہو تو پھر اس بچے کی قیمت سے پورا کیا جائے گا۔ وَلِإِبْنِهِ الْكَافِرِ أَوِ الرَّقِيقِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کافر بیٹے کے لیے اور اپنے ایسے بیٹے کے لیے جو کسی کا رقیق اور غلام ہو وصیت کر لیں، تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، کافر بیٹا میراث سے محروم ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ جس کو میراث ملتی ہو اس کے لیے وصیت جائز نہیں، جس کو میراث میں سے حصہ ملے اس کے لیے وصیت جائز نہیں، جس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ تو آپ بیٹے کو بوجہ کفر کی میراث نہیں ملتا، بیٹے کو بوجہ رقیت کی میراث نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں جو آتا ہے اس کا آقا کو ہوتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں اس صورت میں اگر کسی نے اپنے کافر بیٹے اور رقیق بیٹے کے لیے وصیت کر لی تو اس کی یہ وصیت درست ہوگی، لیکن وصیت کی درستگی جواز اور آدمی جواز کا اعتبار اس کے مرنے کے وقت تک کیا جائے گا۔ اگر اس کے مرنے کے وقت یہ بیٹا اس کا کافر ہی تھا تو وصیت نافذ ہوگی، یا رقیق ہی تھا تو وصیت نافذ رہے گی، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے اسلام قبول کر چکے وصیت کے بعد تو فرماتی صورت میں موسی کی وصیت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے سے اب بیٹا وارث بن چکا، رقیق بھی وارث بن چکا، اگر اس کو آزادی ملے تو وہ وارث بن چکا، اور وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہوتی۔ وَلِإِبْنِهِ الْكَافِرِ، اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے اپنے کافر بیٹے کے لیے، اگر رقیقی یا رقیق بیٹے کے لیے، غلام بیٹے کے لیے، فی مرض اپنے مرض موت میں، فَأَسْلَمَ، پس کافر بیٹا مسلمان ہو جائے، او اعتق، یا اس کا رقیق بیٹے کو مولا آزاد کر دے، بطلا، تو وصیت باطل ہو جائے گی ان کے اسلام لانے اور آزادی ملنے سے، کہبتی ہی و اقراری، جس طرح کے ہبہ اور اقرار کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، ہبہ اور اقرار میں قبضہ جو ہے ضروری ہے، اور اسی وقت قبضہ دلوانا ضروری ہے، اس میں ملکیت کو بعد الموت منسوخ کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ہبہ اور اقرار میں موجودہ قبضہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کافر بیٹے کے لیے یا رقیق بیٹے کے لیے کوئی چیز ہبہ کرتا ہے مرض موت میں، یا اقرار کرتا ہے مرض موت میں، تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ ہبہ اور اقرار اگرچہ درست نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کیا ہے بھئی، ان میں قبضہ موجودہ ضروری ہے، لیکن اس کو ہم نے وصیت کے درجے میں رکھا اور ہبہ و اقرار کو جائز قرار دے دیا۔ جس طرح ہبہ اور اقرار جائز ہو جاتا ہے، اور تو اسی طرح جو ہے یہ وصیت بھی جائز ہوگی۔ ہبتی، جس طرح کہ اس کا ہبہ کرنا ہے، وہ اقرار ہی ہے، اس کا اقرار کرنا ہے۔
والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك فلم يخف منه الموت فهبته من كل المال وإلا فمن الثلث. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ یاد رکھے اگر مریض ایسا ہو کہ جس کی مرض کی وجہ سے اس پر موت کا خوف کیا جا سکتا ہو تو اس صورت میں تو ایسے مریض کی وصیت ثلث مال میں جائز ہوگی، اس سے زائد میں نہیں. لیکن اگر مریض ایسا ہے کہ اس کا مرض بظاہر عارضی ہے اور اس مرض سے عموماً وہ نہیں مرے گا عام جو ہے اس کے مطابق، تو فرماتے اس صورت میں اس کی وصیت کل مال سے دی جائے گی، جو اقرار یا ہبہ کرتا ہے وہ کل مال سے پورا کیا جاتا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ مقعد کون سی مریض میں شامل ہے، مفلوج کون سی مریض میں، اشل کون سی مریض میں. تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مقعد، مفلوج، اشل اور مسلول کی بیماری اگر لمبی ہو جائے اور عام طور پر ابھی ان پر موت کا ڈر نہ کیا جاتا ہو تو فرماتے ان کا ہبہ کل مال سے ہوگا. اگر موت کا ڈر ہو ان سے تو پھر ان کا ہبہ وصیت کے درجے میں ہوگا اور ثلث مال سے ہوگا. مقعد اس کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا ہو، مفلوج جس کا ہاتھ پاؤں جو ہے فالج زدہ ہو، اشل جس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے ہو، مسلول جس کے ہاتھ پاؤں کٹے گئے ہوں. ان تطاول ذالک اگر ان کی یہ بیماریاں لمبی ہو جائے، فلم یخف من الموت تو اب اس مرض سے موت کا خوف نہ ہو، فہبتہ من کل المال تو ان لوگوں کا ہبہ کل مال سے ادا کیا جائے گا، والا فمن الثلث اگر موت کا خوف ہو تو پھر ثلث مال سے ادا کیا جائے گا. تو عزیز طلبہ آج کے اس سبق کا اسی پر اختتام ہوا. آج کے اس سبق پر ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ غیر کے مال میں وصیت کرنا یہ جائز ہے یا نہیں. اگر غیر اجازت دے رہے تو جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ اگر وارثہ میں سے کوئی ایک مورث کی وصیت کا اقرار کر لیں تو صرف اسی کے حصے کے ثلث میں نافذ ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ اگر موصی بہ میں اضافہ ہو جائے، مثلا باندی ہے اور اس کا بچہ ہو جائے تو اس صورت میں وہ بھی موصی بہ میں شامل ہوگا بشرطے کہ ثلث سے زائد نہ ہو. اور اسی طرح پھر آگے ہم نے پڑھا کہ کافر اور رقیق بیٹے کے لیے وصیت کا حکم پڑھا. اور آخر میں ہم نے خاتمۃ الباب پڑھا جس میں مریض کے تصرفات سے متعلق ہم نے پڑھا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.